PMI न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं सबीहा तबस्सुम। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। तेलंगाना में इंतखाबात से कबल नकदी, सोना व दीगर जब्त की गई अशिया की कीमत 490 करोड़। KCR के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। कुतुबुल्लापुर में BRS के 200 कायदीन श्री सैलम गौड़ की मौजूदगी में BJP में शामिल। और अब खबरों की तफसील। BRS के सदर व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि उस पार्टी ने पूरे पालामोरू जिले को तबाह कर दिया। पीर को महबूबनगर जिले में देवरा कदरा असेंबली में प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगरचे कृष्णा नदी जिले महबूबनगर से गुजर रही थी, लेकिन लोग आपाशी के पानी से महरूम थे और साबिका आंध्र प्रदेश में किसी भी लीडर को पालामोरू की परवाह नहीं थी। बचाव ट्रिब्यूनल में लिखा गया था कि अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ जम ना होता तो उसकी तरक्की बेहतर होती, लेकिन तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों में से किसी ने भी इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी और इसके अलावा उन्होंने आंध्रा लीडरों के मफादात के लिए काम किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तारीख वही है जो मैं कह रहा हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने कारपोरेटर मोहम्मद रशीद फराजुद्दीन को जुबली हिल्स असेंबली हल्के से मैदान में उतारा है, जहां साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। राशिद फराजुद्दीन शेखपेट डिवीजन से कारपोरेटर हैं, जो हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के का एक हिस्सा है। MIM के सदर और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फराजुद्दीन की उम्मीदवारी का ऐलान किया। फराजुद्दीन ने उन्हें नामजद करने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस पार्टी ने साबिक MP मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया है। हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति BRS ने मौजूदा MLA मगंती गोपीनाथ को अपना उम्मीदवार बरकरार रखा है, जबकि BJP ने दीपक रेड्डी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। गोपीनाथ 2014 में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के से मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में वो BRS में शामिल हो गए। उन्होंने 2018 में ये नशिस्त बरकरार रखी। मोहम्मद अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। P विष्णुवर्धन रेड्डी साबिक MLA जो पार्टी टिकट की तवक्को कर रहे थे, पार्टी छोड़कर अपने पैरोकारों के साथ BRS में शामिल हो गए हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी 2009 में जुबली हिल्स से मुंतखब हुए थे, लेकिन 2014 में और 2018 में इलेक्शन हार गए थे। MIM ने 2014 में उस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। उसके उम्मीदवार भी नवीन यादव को गोपीनाथ से 9,242 वोटों से शिकस्त हुई थी। 2018 में MIM ने यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन नवीन यादव ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। BRS की दोस्त पार्टी MIM ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो 9 असेंबली सीटों पर मुकाबला करेगी। हैदराबाद के होंगे। शहर में मजलिस का 7 असेंबली हल्कों पर कब्जा है। इसके अलावा राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स से भी मुकाबला कर रही है। पार्टी ने अभी तक राजेंद्र नगर और बहादुरपुरा के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बाकी हल्कों के लिए MIM ने BRS की हिमायत का ऐलान किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा ने पीर को तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत BRS हुकूमत पर रियासत में समाज के हर तबके को उसके दौरे हुकूमत में धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और इस एतमाद का इजहार किया कि 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस जीत जाएगी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BRS हुकूमत पर हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो नौजवानों, किसानों और ख़वातीन से अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। कुतुबुल्लापुर हल्के के रवि नारायण रेड्डी नगर गाजुला रामारम डिवीजन से तकरीबन 200 BRS सीनियर लीडरान और कारकुनान आज कुतुबुल्लापुर में BJP में उम्मीदवार कोनश्री सैलम गौड़ की मौजूदगी में BJP डिविजनल इंचार्ज दग्याला प्रसाद की क़यादत में BJP में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि वो कुतुबुल्लापुर BJP उम्मीदवार कोनश्री सैलम गौड़ की जीत में हिस्सा लेने के लिए BJP में शामिल हो रहे हैं।
حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر و کانگریس لیڈر محمد اظہر الدین کے خلاف 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہیں حصیے میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے الزامات کا سامنا ہے۔ رچکنڈا پولیس نے اس معاملے میں محمد اظہر الدین کے خلاف 4 مقدمات درج کیے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے اپنے خلاف درج 4 مقدمات میں ضمانت کے لیے ملکاج گری عدالت سے رجوع کیا۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے اپنے دور میں اظہر الدین پر اوپل اسٹیڈیم میں مختلف آلات کی خریداری میں کروڑوں کے خرد برد کا الزام تھا۔ اظہر الدین کے خلاف SCA میں کروڑوں روپے کے فنڈز کے غلط استعمال کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ رچکنڈا پولیس نے ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جب یہ پتہ چلا ہے کہ آگ بجھانے والے آلات، کرکٹ بالز، بالٹی، کرسیاں اور جم کے آلات بھی شمول کئی آلات کی خریداری میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10.35 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی نقدی، قیمتی دھاتیں، شراب اور دیگر اشیاء ضبط کی گئیں۔ اس کے ساتھ قبل از انتخابات ضبطی کی مجموعی قیمت 490 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ 5 نومبر کی صبح 9 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹے کی مدت کے دوران نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے ریاست بھر میں 2.53 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی۔ اس کے ساتھ ہی حکام نے 9 اکتوبر سے اب تک 172 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کر لی ہے۔ جب ماڈل ضابطۂ اخلاق نافذ ہوا تھا، 24 گھنٹے کی مدت کے دوران 75 لاکھ روپے مالیت کی قیمتی دھاتیں ضبط کی گئیں، جس سے مجموعی ضبطی 176 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ ضبط کی گئی قیمتی دھاتوں میں 282 کلو سونا، 1166 کلو چاندی، 19,269 کیرٹ ہیرے اور 5.35 گرام پلاٹینم شامل ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 4 نومبر کی صبح 9 بجے سے 5 نومبر کی صبح 9 بجے تک 4,558 لیٹر شراب ضبط کی گئی۔ ضبط کی گئی شراب اور کالے گڑ کی مجموعی قیمت اب 60 کروڑ روپے ہے۔ حکام نے اب تک 1.12 لاکھ لیٹر شراب ضبط کی ہے۔ نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 78.84 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا گانجا اور NDPS بھی ضبط کیا۔ اس کے ساتھ گانجا اور NDPS کی مجموعی قیمت 28.61 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ ضبط شدہ اشیاء میں 6,233 کلو گرام گانجا شامل ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق اور دیگر 3 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح پٹن چیرو پولیس اسٹیشن کے تحت منتنگی ٹول پلازا کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کے دوران ایک کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مہلوکین کی شناخت 20 سالہ محمد لقمان اور 21 سالہ سید ماجد کے طور پر کی گئی ہے۔ زخمیوں کی ہنوز شناخت نہیں ہو سکی۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ کار کے پر خدشے اڑ گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ نوجوانوں کا تعلق حیدرآباد کے گولکنڈہ علاقے سے بتایا گیا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا، جسے ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے ممنوعہ تنظیم قرار دیا گیا ہے، نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے پابندی ہٹانے کی درخواست کی۔ سپریم کورٹ نے PFI کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ درخواست پر پہلے ہائی کورٹ جانے کا مشورہ دیا۔ PFI نے UAPA ٹریبونل کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں مرکز کی پابندی کو برقرار رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس انیرودھا بوس اور جسٹس بیلا M تریویدی کی بینچ نے کہا کہ PFI کے لیے ٹریبونل کے حکم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا مناسب ہے۔ PFI کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوان نے بھی عدالت کی رائے سے اتفاق کیا کہ انہیں پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور پھر سپریم کورٹ آنا چاہیے۔ واضح رہے کہ مرکز نے PFI پر یہ الزام لگاتے ہوئے 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ اس کے ISIS اور دیگر عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگلورو میں ایک خاتون سرکاری عہدیدار کو نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اتوار کی صبح قتل کی یہ واردات سامنے آئی۔ پولیس نے بتایا کہ 43 سالہ کے پرتیما، جو کرناٹک حکومت کی مائنز اینڈ جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی، کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ حملہ آوروں نے اسے سبرمنی پورہ میں واقع اس کی رہائش گاہ پر چاقو سے وار کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ ہفتے کو اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کار ڈرائیور نے انہیں رات تقریباً 8:30 بجے گھر چھوڑ دیا۔
دیا تھا۔ قتل کی یہ واردات اس وقت پیش آئی جب وہ گھر میں تنہا تھیں اور ان کے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے آبائی مقام گئے ہوئے تھے۔ پرتیما کا بھائی ہفتے کی رات کئی مرتبہ فون کیا لیکن پرتیما نے جواب نہیں دیا، جس پر ان کا بھائی اتوار کی صبح گھر آیا جہاں بہن خون میں لت پت مردہ پائی گئی۔ اس نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ وہ 8 سال سے کرائے پر ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ حملہ آور اس کے جاننے والے ہیں۔ واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ سعودی عرب میں واٹس ایپ کال پر مناسب وضاحت پر قیاس شکوک و شبہات دور ہوئے جب ٹیکنالوجی کے سعودی ماہر سمیر الجنید نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں واٹس ایپ کال بند ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واٹس ایپ کی ویڈیو آڈیو کال کھولنے کی ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کال کرنے والا فرضی شخصیت نہ ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے واٹس ایپ کال کھول دی گئی تھی مگر کمپنی کی طرف سے شرط پوری نہ کرنے پر اسے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی کمیونیکیشن اتھارٹی انٹرنیٹ کے ذریعے کال کی ایک ہی شرط عائد کرتی ہے اور یہ شرط صارفین کے تحفظ کے لیے ہے۔ خواہ واٹس ایپ ہو یا کوئی اور ایپ، اسے چاہیے کہ کال کرنے والے حقیقی اور قابل شناخت شخصیت صارفین کو یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ واٹس ایپ کال کی اجازت دینے سے اتصالات کمپنیوں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتصالات کمپنیوں کے ذریعے کال 15 ہللہ فی منٹ اوسطاً لیا جاتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کال پر 1 منٹ کی اوسط قیمت 39 ہللہ ہے جو انٹرنیٹ بنڈل سے منہا کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 90 کی ابتدائی دہائی میں سعودی عرب سے ہندوستان کال کرنے کی قیمت 12 ریال فی منٹ تھی اور کال کرنے ٹیلی فون بوتھ جانا پڑتا تھا۔ پھر یہ قیمت گھٹنے لگی اور آج بیرون مملکت کال کی قیمت نہیں کے برابر یا مفت ہے۔ اس سے لوگوں کو اپنے احباب و اقارب سے رابطہ کرنا آسان اور بے حد سستا ہو گیا ہے، مگر اس کے منفی نکات یہ ہیں کہ اب اس سہولت کا بے جا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور لوگ بے فیض قسم کی گفتگو کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو دفاتر میں اوقات کار کے دوران بھی فون پر لگے رہتے ہیں۔ اس سے کام کے مقام پر ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ادارے کا نقصان بھی۔ لوگوں کا یہ عمل اسراف بیجا میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی PMI قومی اور عالمی خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔